آپ کو میرا گھرانہ آن لائن چرچ کی طرف سے مبارک جمعہ مبارک ہو۔ یقیناً بیک گراؤنڈ میں آپ یسوع مسیح کے صلیبی واقعات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق آپ ان تصویروں پر غور کریں کہ ان تصویروں میں کیا ہو رہا ہے، اور میں یسایہ کی کتاب جو 700 سال پہلے مسیح کے لکھی گئی ان تمام تر نبوتوں کو پڑھوں گا جو صرف 53ویں آیت باب میں لکھی ہیں، اور آپ ان باتوں کو جب سنتے جاتے ہیں تو غور کریں کہ یہ باتیں آپ اس میں دیکھتے ہیں یا نہیں۔ سو آئیں ہم خدا کے کلام سے پڑھیں۔ یسایہ 53 باب پہلی آیت، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کمپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اس سے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سنا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ ذہنوں کی زمین سے کاٹا ہوا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اور اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے خات کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری کو خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اندھیر دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان باتوں پر غور کر سکیں۔